أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اور نہ قتل کرو تم اس جان کو کہ جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی طریقہ سے. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. یہ وہ 3 آیات ہیں سورۃ الانعام کی جس میں اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی ربوبیت والی شفقت فرماتے ہوئے ہمارے لیے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. پہلی آیت مبارکہ میں 5 چیزوں کی حرمت کا بیان ہوا ہے. بحمد اللہ تعالی کل کے درس میں بھی 5 کے درمیان جو مضامین کے اعتبار سے ربط ہے اور تعلق ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. اور یہ بات بیان کرنی ہے جو 5ویں چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی جان کا ناحق جو قتل ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے الا بالحق، ہاں مگر شرعی طریقہ کے ساتھ جس کی میں نے خود اجازت دی ہے اس کا قتل کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. یہ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کتاب و سنت کے حوالے سے 8 مقام ذکر فرمائے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی موقع آ جائے تو اس موقع کے اوپر قتل کرنے کی شریعت میں کیا ہے؟ اجازت ہے. وہ تقریباً 8 چیزیں ہیں. 8 عنوان کہہ لیں، 8 مقام کہہ لیں، 8 چیزیں کہہ لیں، جو بھی مناسب نام جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن ان سے پہلے جو ہے میں جیسے کل آپ کی خدمت میں ایک ربط بیان کیا تھا تفسیر ظلال القرآن کے حوالے سے، اب ایک اور ربط جو ہے ان 5 کے درمیان جو 5 اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ شرک حرام ہے، ماں باپ سے بدسلوکی حرام ہے، اولاد کا تنگ دستی کی وجہ سے قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور بے حیائی کے قریب جانا حرام ہے، اور 5واں یہ ہے کہ ناحق کسی انسانی جان کا قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اس پر حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ نے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت ربط حضرت نے بھی عرض کیا ہے، وہ میں مختصراً آپ کے لیے پہلے پڑھ دیتا ہوں. یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں ایک کا بیان تو تقریباً ہو گیا، باقی جو 2 آیات آگے آ رہی ہیں یہ بہت عظمت والی آیات ہیں. انشاءاللہ جب ہم تینوں آیات کو مکمل کر لیں گے اللہ کی توفیق سے تو پھر اس کی فضیلت کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب دیکھیے ذرا حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں
شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ 5 چیزیں بیان ہوئی نا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شرک نہ کرو اور تعلق باللہ درست رکھو۔ تعلق باللہ یعنی کہ یہ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اب وہ جو بات ہے کہ شرک نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو کیا رکھو؟ درست رکھو۔ آگے دیکھیے وبالوالدین احسانا، تعلق بالمخلوق بھی ٹھیک ہے، تعلق بالمخلوق بھی ٹھیک رہے، کیونکہ شرک نہیں کرنا غیر بات ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، تو وہ تعلق باللہ ہے۔ اور وبالوالدین احسانا یہ تعلق بالمخلوق ہے، کیونکہ والدین جو ہے وہ خالق نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مخلوق ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد یا خالق اور مخلوق، ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ خالق کا حق بھی ادا کرو اور مخلوق کا حق بھی کیا ہے؟ ادا کرو۔ خالق کا حق یہ ہے کہ شرک نہ کرو، خالق کا حق کیا ہے کہ شرک نہ کرو، اور مخلوق کے اعتبار سے اب پھر انہوں نے ایک خوبصورت انداز بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سے کچھ وہ ہیں جو بالا دست ہیں اور کچھ وہ ہیں جو زیر دست ہیں، کچھ وہ ہیں جو کیا ہے؟ بالا دست ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کیا ہیں؟ زیر دست ہیں۔ ذرا انہی کے الفاظ میں سنیے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، تعلق بالمخلوق ٹھیک رہے، مخلوق میں سے یہ بالا دست کی مثال ہے۔ بالا دست اور زیر دست آپ سمجھ لیں۔ بالا دست جو ہم سے مقام اور مرتبے میں کیا ہے؟ اوپر ہے، اور زیر دست جو مقام اور مرتبے میں اور حقوق میں ہم سے کیا ہے؟ نیچے ہے۔ تو والدین جو ہے وہ مخلوق میں سے وہ حق ہے جن کا مقام اور مرتبہ ہم سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم، وہ والدین کو حکم دیا تو اولاد کے لیے والدین بالا دست ہے، اور والدین کے لیے اولاد کیا ہے؟ زیر دست ہے۔ سمجھ آئے گی؟ یعنی کہ مخلوق میں سے جو ہے نا دونوں قسم کے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی تم سے مقام اور مرتبے میں اوپر ہے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اگر کوئی تم سے نیچے ہے تو اس کے حقوق بھی تم نے کیا ہے؟ ادا کرنے ہیں۔ اور بڑے خوبصورت جملہ ہے کہ فرمایا کہ اسلام نے یہ ترتیب ذکر کر کے بات سمجھا دی ہے کہ صرف بڑوں کے حق نہیں، چھوٹوں کے بھی کیا ہیں؟ حق ہیں۔ یعنی کہ چھوٹوں کے اوپر بڑوں کے حق ہیں، بڑوں کے اوپر کیا ہیں؟ چھوٹوں کے حق ہیں۔ اور مخلوق میں سے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ کسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کسی کے اوپر ہوتا ہے اور کسی کے کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ کسی کے لیے وہ بالا دست ہوتا ہے اور کسی کے لیے وہ کیا ہے؟ زیر دست ہوتا ہے۔ اب سنیے ذرا، تو فرما رہے ہیں شرک نہ کرو اور تعلق باللہ درست رکھو۔ وبالوالدین احسانا، تعلق بالمخلوق ٹھیک رہے، مخلوق میں سے یہ بالا دست کی مثال ہے۔ ذرا توجہ کرنا، کیسا خوبصورت جملہ والدین کے لیے ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کی خوبی تمیز کرنے کا یہ ہے، یہ موقع ہے کہ جو بے تمام محسن ہے، جو کیا ہے؟ بے تمام محسن۔ سبحان اللہ، والدین کے حوالے سے عجیب بات ہے کہ جو بے تمام محسن ہیں ان پر احسان کرے اور ان کے ساتھ برائی کرنے کا کبھی وہم بھی نہ آئے۔ برائی کرنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں ان کے ساتھ کبھی برائی کرنے کے بارے میں وہم اور خیال بھی پیدا نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ ولا تقتلوا اولادکم، تعلق بالمخلوق میں یہ زیر دست کا قائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیر دست، جو تم سے کیا ہے؟ نیچے ہیں۔ سمجھے؟ کیونکہ آج کل ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے ہر بندہ جو چھوٹا ہے وہ کہتا ہے بس ہمارے ہی حق ہے، بڑوں کے ذمہ یہ ہے کہ ہمارے حق کیا کرتے رہیں بھائی؟ پورا کرتے رہیں۔ اور بڑے جو ہیں انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ چونکہ ہم بڑے ہیں صرف ہمارے ہی کیا ہے بھائی؟ حق ہیں۔ چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے حقوق کیا ہے؟ پورے
کرتے رہیں. تو فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم، تعلق بالمخلوق میں یہ زیر دست کا قانون ہے. بھوک کی وجہ سے اولاد کا قتل نہ کرنا، بھوک کی وجہ سے اولاد کا قتل نہ کرنا. پہلا ترجمہ ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں رہی تھا، اور دوسرا ترجمہ جو ساری دنیا کے لیے ہے، جو ساری یہ بڑی عجیب بات کی ہے شیخ التفسیر نے، اس کو ذرا توجہ سے سننا جی. اور دوسرا ترجمہ جو ساری دنیا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی، اب لا تقرب الفواحش کے ساتھ رب حضرت کا سننا، لا تقرب الفواحش، تین باتیں تو ہو گئی نا، شرک نہ کرو، تعلق باللہ درست رکھو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، تعلق بالمخلوق میں جو تم سے اوپر ہیں ان کے حق ادا کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مخلوق میں سے جو تم سے نیچے ہیں ان کے حقوق بھی کیا کرو، ادا کرو. اب ذرا سمجھنا، اب یہ ایک جو ہے اصول ذکر کر دیا گیا ہے، ہم سے جتنے بھی نیچے ہیں، ہم سے جتنے بھی اوپر ہیں، وہ سب اس قانون کے ساتھ کیا ہے، داخل ہو گئے. اب چونکہ چوتھا یہ ہے کہ بے حیائی کے قریب نہیں جانا، اس کے ساتھ ذرا دیکھنا والدین کا ربط لگا رہے ہیں، کیونکہ تیسرا حکم والدین کو ہے کہ اپنی اولاد کو تنگدستی کی وجہ سے قتل نہیں کر. اب ذرا سننا، دوسرا ترجمہ جو عرض کر رہے ہیں وہ والدین کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں لا تقربوا الفواحش کے ساتھ. فرماتے ہیں دوسرا ترجمہ جو ساری دنیا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقط رزق کمانے کے لیے اولاد کو معمولی پیشوں میں قید کر رکھتا ہے اور اس کو حسب الفطرت پڑھنے، تعلیم الہی دلانے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف قدم اٹھانے سے روکتا ہے، تو یہ بھی قتل اولاد ہے. یہ بھی کیا ہے، قتل. یہ بڑی بھاری بات ہے، سمجھ آئے گی. یعنی کہ ایک آدمی جو ہے وہ چونکہ تنگ دست ہے تو فرمایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو. تو اب گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قتل اولاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اولاد کا قتل جسمانی ہے اور ایک اولاد کا قتل کیا ہے، روحانی ہے. لیکن تنگ دستی کی وجہ سے وہ کس طرح ہے، روحانی قتل کیا ہے کہ اب حالات چونکہ تنگ دست ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دینی اخلاقی طور پر کیا کرے، تربیت کرے، ان کو اپنے خالق کے دروازے کی کیا دے، تعلیم دے. فرمایا اس نے بہانہ بنا رکھا ہے یا چونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے میں نہیں پڑھا سکتا، مجھے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے، نہ اسے قرآن کی تعلیم، نہ اللہ کے بارے میں معلومات، کچھ بھی نہیں ہے. ساری زندگی تنگدستی کو بہانہ بنا کر اولاد کو تعلیم الہی سے اور اللہ کے دروازے سے جس نے دور کر دیا تو یہ بھی اپنی اولاد کا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بھی اپنی اولاد کو کیا کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے. سمجھیں گے. تو یہ بہانہ آج معاشرے میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ یا حضرت شیخ التفسیر نے فرمایا کہ یہ ترجمہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. بھائی بچے کو تعلیم کیوں نہیں دلوا رہے، یار اسی غریب آدمی ہیں، اسی بچے پڑھا دیے یا اسی گھر کا چولہا کی کریے بھائی. اللہ اکبر، یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. واقعہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ غفلت میں ہیں اور اپنی اولاد کا وہ کیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور اولاد کا قتل بہانہ بنا رکھا ہے کس چیز کو، تنگ دستی کو. ہم غریب ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے. سمجھے گی بھائی اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن کے اندر دین کی بھی تعلیم ہے، دنیا کی بھی تعلیم ہے، اور تنگدستی کا بھی کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے. صرف ہمارے ذمہ ہے وہاں پر بچوں کو پہنچا دینا، باقی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، ہو رہا ہے. تو یہ بڑی اہم بات کی حضرت شیخ التفسیر نے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے، لیکن کس کی بنیاد پر؟ تنگ غریب ہے، نہیں بچوں کو پڑھا سکتے. سمجھا کہ اللہ اکبر، تعلیم سے بچوں کو اس وجہ سے معلوم رکھنا اور ان کو مختلف پیشوں میں اور مختلف کاموں کے اندر مقید کرنا، ان کو قید کر دینا بچپن سے ہی. اور تعلیم الہی سے بڑا خوبصورت جملہ ہے، تعلیم الہی دلانے اور اللہ کے دروازے کی طرف، اللہ کے
دروازے کی طرف قدم اٹھانے سے روک دینا، یہ بھی اپنی اولاد کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تنگدستی کی وجہ سے آپ اولاد کو زیادہ تعلیم میں آگے لے کر نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم اولاد کو اپنے خالق کے دروازے کی پہچان کروانا یہ والدین کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ سمجھا کہ جناب غلط؟ اب دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے، یہ بات مسلمانوں کی تباہی کا کیا ہے؟ باعث ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے والدین تنگدستی کا بہانہ بنا کر ان کو تعلیم سے محروم کر دیں، یہ مسلمانوں کے لیے تباہی کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ اور ولا تقربوا الفواحش، خواہ وہ مجلسوں میں ہو یا تنہائی میں ہو، الا بالحق، جس کے قتل کی قانون کیا دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے، وہ قتل کرنا تمہارے لیے شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آج عنوان ہے، ان کو مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے کوئی ایک دو آج کر لیتے ہیں، باقی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو چار تو ایسے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ان میں سے سنیے پہلا، الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں پھر وضاحت بھی ہو جائے گی۔ نمبر 1، مجرم قتل عمد، مجرم قتل عمد، جسے مقتول کے ورثاء دیت لے کر معاف نہ کریں۔ قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو کیا کر دینا؟ قتل کر دینا۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، یعنی کہ غلطی کی وجہ سے، اس کی مثال علماء دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے ایک آدمی جنگل میں شکار کر رہا ہے، اب اس نے تیر چلایا یا گولی چلائی جس کے ساتھ شکار کرنے کی اجازت ہے، یا اس نے کوئی اور آلہ استعمال کیا، تو اچانک آگے سے آدمی آ گیا اور اس کو کیا ہے؟ لگ گیا، اور وہ بندہ موقع پر کیا ہے؟ مر گیا ہے۔ تو اب اس نے اس کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بلکہ کیا ہے؟ بھول کی وجہ سے اس میں دیت ہی ہوتی ہے، اس میں قاتل کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ جس قتل میں بندے کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے اس کی دو کیٹیگری ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ قتل بھول کر نہ ہو، بلکہ وہ قتل کیا ہے؟ جان بوجھ کر ہو۔ نمبر 2، مقتول کے ورثاء دیت لے کر اس کو معاف نہ کرے۔ اگر جو قتل عمد کا مجرم ہے، اگر اس کو بھی مقتول کے ورثاء معاف کر دیں اور دیت لے لیں تو اس کی شریعت میں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں پر قصاص کا قانون ذکر کیا ہے، صرف اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں قصاص کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں مؤنث۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کر دیا ہے عورت کو، تو بندہ یہ کہے کہ اب عورت کو کیسے میں پھانسی پہ لگاؤں، عورت کو میں کیسے قتل کروں؟ فرمایا نہیں، اگر وہ بھی قاتل بن جائے تو اسے بھی کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ سمجھ لگی؟ ہاں آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر مقتول کے ورثاء وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اگر وہ کوئی چیز معاف کر دیں اور وہ کہیں کہ ہم قصاص معاف کرتے ہیں، ہمیں دیت دے دو، تو فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ جو معافی کی بات کی ہے اللہ کہتے ہیں میری طرف سے آسانی بھی ہے اور مہربانی بھی ہے، آسانی بھی ہے اور مہربانی بھی ہے۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذالک، فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں باتیں ذکر کر کے قصاص کی بھی معافی کی بھی آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اصل زندگی عقل والوں کے لیے قصاص میں ہے، اصل زندگی یا اولی الباب، اے عقل والوں، اصل جو زندگی ہے وہ کس میں ہے؟
قصاص کے اندر ہے۔ اگر تم جرائم کا دروازہ روکنا چاہتے ہو، سرکش لوگوں کی سرکشی کو روکنا چاہتے ہو، تو اصل جو معاشرے کی زندگی ہے وہ کیا ہے کہ ان سے کیا لیا جائے؟ بدلہ لیا جائے، معاف نہ کیا جائے، اور ان کو بھی بدلے میں کیا کروایا جائے؟ قتل کروایا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر اصل زندگی اس کی وجہ سے کیا ہے؟ پیدا ہوئی۔ اور واقعہ جو بات قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اگر سزا مل جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے سرکش ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ رک جاتے، آرام کر جاتے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے ذرا، تو پہلا جو حق قتل ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کون سا ہے؟ مجرم قتل عمد والا، یعنی جان بوجھ کر جو کسی کو قتل کرنے والا ہے اور اس کے ورثاء دیت لے کر اسے معاف بھی نہ کرے۔ سمجھ گئی؟ نمبر 2، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو۔ دین حق کے قیام کی راہ میں کیا ہو؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم جو ہے، جو یورپ والے ہیں، جو پراپوگنڈا گروپ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی شریعت میں لوگوں کو بلا وجہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے بڑے ظالم یہ ہے۔ مسلمان کو اتنا ظلم کرتے ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اس ظلم کا۔ پوری 14 صدیاں تاریخ اسلام کی گزر چکی ہیں، جتنا ظلم یہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر کیا ہے نا، خدا کی قسم آپ پوری اسلامی تاریخ میں سے بتا ہی نہیں سکتے کہ کبھی مسلمانوں نے کسی پر اتنا ظلم کیا ہے۔ ابھی آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، عالمی عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں وہ اس کو مان رہا ہے۔ عالمی عدالت نے اس سے منع کیا ہے کہ عام لوگوں کو اوپر ظلم بند کر دو، وہ مان رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں یورپ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ بس ایسے ہماری ایک عادت ہے مسلمانوں کے خلاف بک کرنے کی، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، یورپ میں یہ بڑا قانون ہے جی، کتوں کو بھی حقوق دیے جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے کتوں کے حقوق کے اوپر، جہاں پر معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بمباری کے ذریعے سے جلا کے راکھ کر دیا جائے، عورتوں کو کر دیا جائے جن کا قصور بھی نہیں ہے، جن کو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ سمجھے گی؟ اس لیے میرا اس معاملے میں مزاج بہت سخت ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی یورپ کے انصاف کی بات کرتا ہے نا تو ہمارے سے پھر برداشت نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں ٹھیک ہے کتوں کے قانون ہوں گے مگر مسلمانوں کے حقوق ان کے ہاں نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ دیکھیں یہ ہندو لوگ جو ہے مسلمانوں پر آج کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ چیک تو کر لیں، مسئلہ پاکستانی حکومت کے ساتھ ہے، جو آپ کے ملک میں مسلمان بیٹھے ہیں وہ کوئی آپ کے خلاف ہے؟ وہ آپ کے پرچم کے خلاف ہے؟ وہ آپ کے ملک کے خلاف ہے؟ وہ تو بیچارے ادھر رہ گئے تھے، ادھر آئے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی املاک ختم کی جا رہی ہیں، مساجد کے اوپر تالے لگائی جا رہے ہیں، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب مسلمان سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تھے جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں، تو مسلمانوں نے تو اتنا ہندوؤں سے اچھا سلوک کیا تھا کہ ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی بھی مورتیاں بنا کر پوجنا شروع کر دی۔ سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرے نمبر کو توجہ سے سنے، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو فرمایا دین حق کے قیام کی راہ میں، دین حق کے قیام کی راہ میں جو مزاحم ہو، جو اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں نے تو دنیا کے اندر دین حق کو نافذ کرنا ہے، وہ تو اللہ کے نائبین ہیں، انہوں نے تو اللہ کے امر کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ جیسے جیسے ان کو قوت ملتی جائے گی، جیسے جیسے ان کو طاقت ملتی جائے گی، انہوں نے تو اللہ کے قانون کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے گئے اور مسلمان طاقت میں آتے گئے تو پھر مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ غیر بات ہے کہ جب مسلمان دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے تو کافر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جملہ سننا ذرا مفسرین کا، پر مزاحم کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے مقابلہ کرتا ہے، کہتا ہے میں دین حق کو نافذ کرنے نہیں دوں گا۔ پر میں دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ اسلام نے ایک دوسرا آپشن بھی رکھا ہے۔ اس قانون کے بارے میں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مختلف لوگ جو ہے نا، جو بیچارے یورپ میں جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر نیشنلٹیاں مل چکی ہیں اور وہ ان کی نوکری اور چاکری کرتے ہیں
اور ان کو اس کے بدلے میں معاوضہ ملتا ہے تو بس پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ان سے جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. جنگ کے بغیر بھی بات بن سکتی ہے. کون سا قانون کہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کے پاس جاؤ, انہیں سب سے پہلے اسلام کی کیا دو, دعوت دو کہ بھائی اسلام قبول کر لو, اس میں تمہارے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ قبول نہ کرے تو اٹیک کر دو, نہیں دوسرا ان کے پاس رکھو, ٹھیک ہے کافر بن کر رہو مگر ہمارے قانون کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور امن طریقے کے ساتھ تم رہو اور ہمیں ٹیکس دے دو, پھر بھی ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو بندہ دعوت بھی قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں امن سے بھی نہیں رہتا, ٹیکس بھی نہیں دیتا, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت کو الٹنا چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کی گردن اتارو. ان لوگوں کی پھر کیا کرو, گردن اتار دو, کیونکہ اب وہ انسان بن کر نہیں رہنا چاہتا, وہ شیطان بن کر رہنا چاہتا ہے. سمجھ آئے گی, کیونکہ انسان بن کر تو رہنا چاہتا تو کہتا ٹھیک ہے میں اسلام نہیں قبول کرتا, لیکن بھائی طاقت تمہاری ہے, اختیار تمہارا ہے ملک میں, لہٰذا میں ٹیکس دوں گا اور امن کے ساتھ کیا کروں گا, زندگی بسر کروں گا. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. فرمایا دین حق کے قیام کی راہ میں مظاہر ہو اور اس سے جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ ہو. تو اس لیے تو پھر اسلام میں کیا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور اسی لیے تو پھر کیا ہے, قتال فی سبیل اللہ ہے. اور یہ عمل خیر سے آپ یہ بتائیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات علماء کی بات ہے یا قرآن کی اور صاحب قرآن کی بات ہے, صاحب قرآن کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں پھر دین اسلام میں قتال فی سبیل اللہ کے دونوں شعبے قرآن نے بیان کیے ہیں. ایک دفاعی ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے, اقدامی ہوتا ہے. دفاعی کیا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے علاقے پہ چڑھائی کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ کیا کرنا, قتال کرنا. اگر وہ نہیں مانتے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان رہے, تو پھر ان کے ساتھ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا یا نہیں کیا, احد میں بھی ان کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ قتل ہوئے, خندق میں ہوئے, خیبر میں ہوئے. سمجھ گئے. اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر دشمن جو ہے ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے, اس سے پہلے کہ دشمن ادھر آئے ہم خود اس کے پاس کیا ہے چلے جاتے ہیں. سمجھ گئے. تو اب بدر میں مسلمان نہیں گئے, دشمن آئے. احد میں مسلمان نہیں گئے, مکے والے آئے. خندق میں مسلمان ادھر نہیں گئے, وہ کیا ہے ادھر آئے. لیکن خیبر میں یہودی مدینے پر آئے تھے یا مسلمان ادھر گئے تھے, یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. یہ اسلام کا بڑا عام فریضہ ہے, تو اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کو پتہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں, ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے, لیکن وہ پھر بھی جہاد کے خلاف کیا ہے بک بک کرتے رہتے ہیں. سمجھے, یہ کوئی اسلام کا فائدہ نہیں, یہ دہشت گردی ہے. اس کی وجہ سے یورپ میں مسلمانوں کے امیج کا نقصان ہو رہا ہے. یورپ والوں کو ہم نے دکھلانا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بدبخت بات کرتا ہے انہیں دکھانا چاہیے کہ دنیا میں جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اتنا تو تاریخ انسانی میں بھی کسی نے ظلم نہیں کیا. سمجھا کہ جناب, تو دین حق کے قیام کی راہ میں جو مظاہر ہو, مد مقابل ہو, اور اس سے جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ ہو. سب مسلمانوں کو بھی دنیا میں اقتدار ملا ہے, غلبہ ملا ہے, لیکن مسلمانوں نے اس طرح, مسلمان تو بالکل سیدھا سادہ ہے. اور پھر خاص طور پر جو مسلمان کی کمزوریاں ہمارے محبوب بتلا کر گئے ہیں, ان سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا کیا کیا ہے, نقصان کیا. اب آپ دیکھیں اتنی حرامی قوم اور اتنی دھوکے باز قوم, یہ انڈیا میں جو آئے تھے جب مغل خاندان کی مسلمانوں کی حکومت تھی, تو یہاں پر ہمارے ملازم بن کر آئے تھے یا سردار بن کر آئے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو بنائی گئی تھی وہ کس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اقتدار کے لیے آئے, یا آتے تھے مسلمان مغل بادشاہوں کے دربار میں ایسے ایسے کرتے تھے, لیکن پھر دھوکے کے ذریعے سے مسلمانوں پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کا انہوں نے نقصان کیا یا نہیں کیا. آج انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں, یہ کس کی سازش ہے؟ یہ یورپ والوں کی, برطانیہ والوں کی سازش ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ملک آپ نے مسلمانوں سے لیا اور دے کر کے ان کو چلے گئے, ہندوؤں کو دے کر کیا ہے آپ لوگ چلے گئے, مسلمان پھر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ ان کے بارے میں نہیں سوچا گئے. نند ملک کے اشارے کا بڑا قانون ہے, گڈیاں ٹریفک والیاں وہ گزرے, کوئی پولیس والا کھلوتا ہوئے یا نہ کھلتے ہوئے گورے گڈی اگو کر آپ
یہ کیا باتیں ہیں جناب والا؟ ان کے یہاں جناب والا ہوٹلوں میں نظام بڑا اچھا ہے جی، ان کے یہاں سکول کی تعلیم کا نظام بڑا اچھا ہے، یہ کیا؟ ان چیزوں کی میری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی مجھے کوئی نہیں ہو، آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا کہ ان میں کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے، یہ تو اپنے ذہن سے بھی نکال دے کہ ان کے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ جس بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان کے درباروں میں ان کو عزت افزائی ملی، ان کو کمپنیاں بنانے کی اجازت دی گئی، آپ مسلمانوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اپنے ملکوں میں یہ کمپنیاں بنانے کی اجازت دیتے ہیں؟ مسلمان بالکل سادہ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہمیں ترقی چاہیے، ہمارے ملک میں کاروبار ہو، ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ اسی بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر ناشتے میں اس کو پیش کیے جاتے، اور اتنے ظالم ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے وطن میں دفن تو ہونے دو، انہوں نے کہا نہیں، اس کی بھی اجازت ہو سکتی نہیں ہے۔ آخر میں پھر وہ شاعری کرتے ہوئے اپنی بد نصیبی میں ماتم کرتے ہوئے وہاں پہ مر گیا، اور رنگون کے قلعے میں ان کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اتنا بد نصیب ہے تو ظفر، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے شاہ سے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ان کے بارے میں کیا باتیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ روڈ بڑے بڑے اچھے ہیں جی، اتنے پانی بڑا اچھا ہے جی، اتنے دہی بڑی اچھی مل رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک نمبر چیز ہے۔ اور مسلمان اصل میں پیٹ کا پجاری بن گیا ہے، دنیا کا حریص اور لالچی بن گیا ہے، اس کی نظر میں بس ان چیزوں کی ویلیو ہے اور کسی چیز کی بھی کوئی ویلیو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے سن کر دیکھ کر دل جو ہے وہ اپنی جگہ بھی چھوڑ جاتا ہے، لیکن میرے مالک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل میں صرف اسلام کی محبت رکھتے ہیں، مسلمانوں کی محبت رکھتے ہیں، کسی ظالم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، چلو 2 مقام آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، 6 مقام جو ہے وہ کل عرض کر دیں گے۔ تو پہلا مقام مجرم قتل عمد، جسے مقتول کے ورثاء دیت لے کر معاف نہ کریں اسے بھی کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ قتل کس نے کرنا ہے؟ عوام نے یا ریاست نے؟ ریاست نے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری بھی عوام پر ہے یا اسلامی ریاست پر ہے؟ اسلامی ریاست کے ذمہ، یہ بھی صحیح ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنو، اللہ اکبر! فرمایا قل، میرے محبوب جی کہہ دیجئے، تعالوا آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگدستی کی وجہ سے نہ جسمانی قتل کرو نہ تعلیم بند کر کے ان کا روحانی قتل کرو، سمجھ آئے گی؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے مت قریب جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور نہ قتل کرو اس جان کو التی حرم اللہ، جس کے قتل کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام، الا بالحق، مگر وہ قتل جس کی شریعت میں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ 2 مقام کر دیے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام